اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاسی طور پر بھی آزاد ہو، مذہبی طور پر بھی آزاد ہو، اسی طرح ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ معاشی طور پر بھی آزاد ہو۔ ایک مسلمان جو معاشی طور پر آزاد نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ریاست ہو یا مسلمان فرد، وہ اللہ کے دین پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ غلام اور مجبور رہے گا، وہ ہمیشہ محتاج رہے گا دوسروں کی شرائط کی۔ اور یہی حال جس طرح آج کل قومیں تباہ ہوتی ہیں، ہماری قوم کو جس طرح غلام بنایا گیا ہے۔ آج کوئی دشمن کی فوجیں تو پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن پاکستان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے معاشی طور پر۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کو غیر ملکی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں، IMF کنٹرول کرتی ہیں، وہ شرائط لگاتی ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ پاکستان کا ایک مسلمان کتنے پیسے گھر لے کر جائے گا، کیا ٹیکس ادا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا خریدے گا۔ یہ ایک مزدور کی حد تک یہ فیصلے اب کافر غیر ملکی طاقتیں کرتی ہیں، کیونکہ ہم سیاسی آزادی اور عسکری آزادی کے ساتھ اپنی معاشی آزادی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ جہاں تک حکومتوں اور ریاستوں کا تعلق ہے، اس پر ہم انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے مسلمان فرد کی معاشی آزادی پر۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں امت کو باقی زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں، سیدی رسول اللہ نے اپنی سنت مبارکہ میں ان کو کر کے دکھایا ہے۔ وہاں پر سختی سے آپ نے تاکید فرمائی ہے ایک مسلمان کو کہ معاشی طور پر اپنے آپ کو آزاد رکھو۔ درجنوں احادیث مبارکہ ہیں جو مسلمانوں کو معاشی طور پر آزاد ہونے کے طریقے بتاتی ہیں، اور کفر کا نظام بالکل اس کے الٹ سے کہتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، ہم چند ایک کا صرف حوالہ دیں گے، مفہوم بتائیں گے۔ سیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ تجارت کو لازماً پکڑو، کہ اللہ نے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں اور 1 حصہ زراعت میں ہے، فارمنگ میں۔ سیدی رسول اللہ نے تاکید کی مسلمانوں کو، جس کا مفہوم ہے اس حدیث شریف کا کہ تم اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤ، اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ احادیث مبارکہ آپ اٹھا کے دیکھیے، شاید ہی کہیں ذکر ملتا ہو جاب کے بارے میں، نوکری تلاش کرنے کے بارے میں، جابز کے بارے میں۔ تمام احادیث مبارکہ مسلمانوں کو توجہ دلا رہی ہیں، حکم دے رہی ہیں کہ تم اپنے آپ کو معاشی طور پر آزاد کرو، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ لکڑیاں کاٹے، اپنی پیٹھ پر رکھ کر بازار میں آئے اور لکڑیاں فروخت کرے، بجائے اس کے کہ وہ کسی آدمی کے پاس جا کر اس سے پیسے طلب کرے اور وہ اس کو دے یا نہ دے۔ جابز میں بھی آپ یہی کرتے ہیں نا، ہر جگہ جاب اپلیکیشن بھیج رہے ہوتے ہیں، ہمیں کام دے دو، ہمیں کام دے دو، کام دے دو، کام دے دو، کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، کہیں پہ جاب ایکسیپٹ ہو جاتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ ہمیں سیدی کیا حکم فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لاؤ اور بازار میں بیچو، بنسبت اس بات کے کہ تم لوگوں کے پاس جا کر کام مانگتے پھرو یا نوکری مانگتے پھرو یا پیسہ مانگتے پھرو۔ فرمایا تجارت کو لازمی پکڑو، کہ تمہارے رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ اور آپ یہ تمام انبیاء کی سنت میں دیکھتے ہیں، تمام انبیاء، یہ بات تمام نبیوں نے اپنی سنت اور اپنے کردار سے ثابت فرمائی۔ ہمارے پاس ظاہر ہے جن کے بارے میں اطلاعیں ہیں 1,24,000 انبیاء ہیں، اکثر کے تو ہم نام بھی نہیں جانتے نبی، ہم تو صرف 30-35 نبی ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں، اور ان کے واقعات بھی محدود ہیں۔ مگر یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہر نبی نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، اور وہ ہنر سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے۔ آدم علیہ السلام فارمر تھے، کسان تھے، فارمنگ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنی بڑی بادشاہت آپ کی ہے، آپ کاپر سمتھ تھے، کاپر کا کام کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو سیدی رسول اللہ نے خود فرما دیا کہ آپ بیٹل آرمر بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، آپ تلواریں بناتے تھے، اپنی بلٹ پروف، اس زمانے کے لحاظ زبان میں بات کریں تو بلٹ پروف آرمر بناتے تھے، میدان جنگ میں جو استعمال ہوتی تھی، تلواریں بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام شپ بلڈر تھے، کشتیاں بناتے تھے۔ ظاہر ہے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی ڈیوٹی دی گئی تھی نا، خود بنا رہے تھے، آتا تھا تو کام کر رہے تھے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کارپینٹر تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیتے تھے، سوئی آپ نے ایجاد کی تھی، درزی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے سارے۔ سیدی رسول اللہ تاجر، چھوٹے بچے تھے 7 سال 8 سال کی عمر کے، تو اس وقت آپ نے تجارت کا سفر اپنے چچا کے ساتھ شروع کیا، بعد میں بی بی خدیجہ کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ یہی بی بی خدیجہ سے تعارف اسی طرح ہوا تھا نا کہ آپ تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے، بی بی خدیجہ کا تجارت کا مال لے کے گئے، واپس لائے، لوگوں نے بہت تعریف کی، فرمایا منافع بھی ہوا بی بی خدیجہ کو، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی۔ جبھی آپ کا رشتہ ہوا بی بی خدیجہ کے ساتھ کہ وہ تو پہلے سے ہی تاجر مالدار خاتون تھیں اور ان کی جانب سے تجارت سیدی رسول اللہ فرماتے تھے۔ تمام انبیاء کی سنت میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، ہاتھ کا ہنر ساتھ رکھتے تھے، یا تجارت کرتے تھے یا مویشی پالتے تھے یا زراعت کرتے تھے۔ اور سیدی رسول اللہ نے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں اس بات کو اتنی سختی سے پکڑا جاتا تھا، جب مسلمان سلطنتیں اور ریاستیں پوری دنیا میں عروج پر تھیں، وہاں ہمارے تعلیمی نظام کا یہ حصہ تھا کہ جب کوئی نوجوان کسی مدرسے سے فارغ ہو کے نکلتا تھا تو اس کو ایک ہنر لازمی آتا تھا۔ جہاں کتابیں پڑھائی جاتی تھی مدارس کے اندر، وہاں ہنر سکھائے جاتے تھے، چاہے کوئی مزدور کا بیٹا ہو یا بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہو، ہنر سیکھنا سب پر لازم تھا۔ یہ تاریخ میں آپ نے اچھی طرح پڑھا اور دیکھا ہے۔ سلطان قانونی، سلیمان قانونی، جو آدھی دنیا پہ اس وقت جس کی حکمرانی تھی، وہ جیولری میکر تھے، زیور بناتے تھے، اپنے اوزار لے کر اور اپنا سونا چاندی کے لے کر اور جولیاں بنا رہے ہیں، گوٹھیاں بنا رہے ہیں، زیور بنا رہے ہیں، اور زیور بنایا کرتے تھے۔ بادشاہ ہے پوری دنیا کا، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن اس کی تعلیمی نظام میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور ہاتھ کا ہنر نہ جانتا ہو۔ سلطان عبد الحمید، خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان، اتنی بڑی ریاست کے مالک، اتنے بڑے سلطان، انہیں کیا ضرورت ہے؟ کارپینٹر تھے۔ آج بھی ان کا بنایا ہوا فرنیچر، ان کی بنائی ہوئی میز اور کرسیاں توپ کاپی میں اور مختلف محلوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ ہی واز اے بریلینٹ کارپینٹر، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے مزدوروں کی طرح۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر، ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ، پورے ہندوستان پہ اس کی حکومت قائم تھی۔ وہ کلہ ساز تھے، ٹوپیاں بناتے تھے، کیپ میکر تھے، ایک سے ایک بہترین ٹوپی بنا کر وہ فروخت کرتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے، اس سے گزارا کرتے یا نہ کرتے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے اپنی ہابی رکھی ہوئی تھی، یہ فن، یہ آرٹ ان کو آتا تھا، یہ ہنر ان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ از اے کیپ میکر۔ تمام اسلامی مدارس میں، خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے تعلیمی مدارس میں، جب بچہ داخل ہوتا چھوٹی عمر میں اور 10-15 سال پڑھنے کے بعد جب وہ عالم فاضل ہو کر نکلتا تھا تو ساتھ ساتھ وہ ایک ہنرمند بھی ہوتا تھا، کارپینٹر ہو یا پلمبر ہو یا جس طرح کا میسن ہو یا برک لیئر ہو، اینٹیں بنا کے عمارتیں بنانے والا ہو، دیوارجی کہتے ہیں ترکی زبان میں، دیوار بنانے والا، برک لیئر جو ہے، میسن ہو، کپڑے بنانے والا ہو، چمڑا بنانے والا ہو۔ تمام خانقاہیں، صدیوں جو مسلمانوں کی خانقاہیں ہوتی تھی، فقراء کی اور اولیاء کی اور درویشوں کی، جہاں پہ انسانوں کو تزکیہ ہوتا تھا، اللہ کا ذکر سکھایا جاتا تھا، ان کو روحانیت اور معرفت کی تربیت دی جاتی تھی، وہاں بھی ان کے لیے لازم تھا کہ کوئی نہ کوئی ہنر اپنے ساتھ سیکھے، تاکہ معاشی طور پر تم آزاد ہو سکو، تم کو بادشاہوں کے آگے، حکمرانوں کے آگے، امیر لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جس سے تمہاری آزادی متاثر ہو اور تم حق بات نہ کہہ سکو۔ یہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ یہ پچھلے 100 سال میں یہ عذاب آیا ہے مسلمانوں پر کہ جب یہ مغرب کا تعلیمی نظام آیا ہے تو جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو کفر کی نوکری اور غلامی کے لیے تیار کیا جائے۔ ظاہر ہے انہوں نے آپ کو سیاسی آزادی تو نہیں دینی تھی، انہوں نے آپ کو مذہبی آزادی تو نہیں دینی تھی، انہوں نے آپ کو عسکری آزادی تو نہیں دینی تھی، انہوں نے آپ کو معاشی آزادی بھی نہیں دینی تھی۔ آج پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں، اعلیٰ ترین یونیورسٹیز لے لیں آپ، چاہے لمز لے لیں، چاہے نسٹ لے لیں، وہاں آپ کے بہترین دماغوں کو صرف ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ یہاں سے پڑھ کر نکل کر تمہارا معراج یہ ہے، تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تمہیں کسی ملٹی نیشنل میں اچھی جاب مل جائے۔ اس سے آگے وہ تم کو بالکل نہیں سکھاتے۔ پاکستان کا پورا تعلیمی نظام اس بات پہ غور کرتا ہے کہ تمہیں سرکاری نوکری مل جائے، تمہیں کہیں جاب مل جائے، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، آج لوگ نوکریاں تلاش کر رہے ہیں، کہیں نوکری دلوا دیں۔ پورا مائنڈ سیٹ پوری قوم کا یہ تیار کر دیا ہے کہ تم نے صرف نوکری تلاش کرنی ہے،
اور سیدی نے کیا فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم تجارت کو پکڑو، کہ اللہ نے تمہارے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں 10 میں سے، اور 1 حصہ زراعت میں رکھا ہے، فارمنگ میں رکھا ہے۔ آج ہم جس دور میں بس رہے ہیں یہ بہت عجیب و غریب دور ہے، اس کے مزاج کو سمجھو۔ ایک جانب تو اس دور میں سپر ہائی ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کوانٹم کمپیوٹرز ہیں، 6th جنریشن وائی فائی سگنلز ہیں، 7th جنریشن وائی فائی سگنلز ہیں، کوانٹم میکینکس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، اور دوسری جانب ساتھ ساتھ یہی دنیا پتھر کے دور میں گزارا کر رہی ہے۔ ایک جانب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری جانب باقی دنیا پتھر کے دور میں دھکیلی جا رہی ہے۔ تو مسلمان ملکوں کا حال دیکھ لو، افغانستان، عراق، شام، سیریا، لیبیا اور اب غزہ۔ پورے غزہ میں مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں، 100% لٹریسی ریٹ ہے، سب سے زیادہ مسلمان دنیا میں پر کیپٹا PhD تم کو غزہ میں ملیں گے۔ مگر اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ سروائیو کرنے کے لیے، صرف سروائیو کرنے کے لیے وہ پتھر کے دور میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ 19ویں صدی میں بھی نہیں کہ جہاں تھوڑا بہت سکون ہو، یہ تو پتھر کے دور میں لٹرلی دھکیل دیے گئے۔ اور یہ دونوں بہہ رہے ہیں اس وقت، یہ دونوں ویوز جو ہیں ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آ رہی ہیں۔ ایک جانب سپر ہائی ٹیکنالوجی ہے جیسے کہا، اور دوسری جانب سٹون ایج ہے۔ اور اس زمانے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے لازم ہے مسلمان نوجوانوں پر، مسلمان ملکوں پر، مسلمان ریاستوں پر کہ اپنی قوموں کی تربیت اس حساب سے کریں کہ ایک جانب تو وہ ہائی ٹیک سیکھیں مگر ساتھ ساتھ پتھر کے دور کے لیے بھی ان کو تیار کرو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہنر سکھائے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس نے آ کر اب پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں نوکریوں کو ختم کر دینا ہے۔ وہ ساری زندگی جو 15 16 سال لگا کر لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں بزنس مینجمنٹ کی اور کسٹمر سروسز کی اور مینجمنٹ کی اور مارکیٹنگ کی اور سیلز کی، وہ ساری جابز اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے رہا ہے۔ وہ لاکھوں فیکٹری ورکر جو کام کیا کرتے تھے فیکٹریز میں، اب ان کی جگہ روبوٹکس آ گئے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ اب آنے والے وقتوں میں AI کی وجہ سے بے روزگار ہو جائیں گے۔ ایک تو بے روزگار ہو جائیں گے، دوسرا ملکوں پر جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ یوکرین یورپ کا سب سے انڈسٹریلی ڈیولپڈ ملک تھا، پوری دنیا کے ڈیفنس انڈسٹری ٹیکنالوجی وہاں لگی ہوئی تھی۔ اب یوکرین پتھر کے دور میں جا چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مہاجرین کی آبادی یوکرین کی ہے۔ اب وہ وہاں سے نکل کر جو بھاگے ہیں، جن کا اپنا پورا ملک تباہ ہو گیا، جو کیریئر بنائے ہوئے تھے انہوں نے، جو جابز تھیں ان کے پاس، جو نوکریاں کر رہے تھے، وہ سب تباہ ہو گئی اور اب یورپ میں دھکے کھاتے پھر رہے۔ وہ جس کے پاس ہنر تھا، جو کوئی پلمبر تھا، جو کارپینٹر تھا، جو میسن تھا، جو برک لیئر تھا، جو کپڑے بناتا تھا، جو جوتے ریپیئر کرتا تھا، بناتا تھا، وہ سب لوگ سروائیو کر رہے ہیں اپنے طور پر، معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ۔ انہوں نے اپنے کام کھول لیے، دکانیں کھول لی، لوگوں کے ساتھ لگ گئے کام کرنے کے لیے، ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ۔ وہ جو بابو تھے، جاب سیکرز تھے، ایڈمنسٹریشن میں تھے، خالی ساری زندگی صرف انہوں نے یہی کہا کہ اب ہم جابز کریں گے اور نوکریاں کریں گے، کوئی ہنر نہیں جانتے تھے، وہ صرف دھکے کھا رہے ہیں اس وقت، پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی جگہ دینے کو، یورپ میں پہلے ہی نوکریاں نہیں ہیں، وہ یوکرین سے آنے والے لاکھوں کو نوکریاں کہاں سے دیں گے؟ نوکری اب دنیا میں نہیں ہے۔ پاکستان میں 100% مائنڈ سیٹ نوکری کا ہے، سرکاری نوکری مل جائے یا پرائیویٹ نوکری مل جائے یا ملٹی نیشنل کی نوکری مل جائے، کیونکہ یہی پڑھایا گیا ہے، ہنر ہمارے ہاتھوں سے لے لیا گیا۔ سیدی کے حدیث مبارکہ کو ہم جانتے نہیں کہ آپ نے فرمایا تجارت کیا کرو اور زراعت کی طرف جاؤ، جانور پالو، مویشی پالو، زراعت کرو، ایگریکلچر کرو، فارمنگ کرو۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو معاشی طور پر آزاد کرتی ہیں۔ اب یہی چیزیں ہمارے تعلیمی نظام سے، اس معاشرے کے مزاج سے ہی نکال دی گئیں۔ تو اپنے بچوں سے اگر محبت کرتے ہو تو ان کو آنے والے مشکل وقت کے لیے تیار کرو، خود بھی ہنر سیکھو، اپنے بچوں کو بھی ہاتھ کا ہنر سکھاؤ۔ تم بازار میں نکل جاؤ، کسی بھی جگہ پہ ہزاروں لوگ تمہیں سڑک پہ بیٹھے نظر آئیں گے جو کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ایک موچی جوتا بنا رہا ہے، ایک ٹیلر کپڑے سی رہا ہے، آئرن سمتھ ہے، لوہے کا کام کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی شخص کارپینٹر بیٹھا ہوا ہے اپنی دکان لگا کے۔ آخر لوگ کام کر رہے ہیں نا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہیں، ان کے پاس سرکاری جابز نہیں ہیں، وہ ملٹی نیشنل میں کام نہیں کرتے۔ لیکن جب ملک میں قیامت آئے گی تو وہ بچ جائیں گے، تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ نہ تم کھیتی باڑی کر سکتے ہو، نہ تم جانور پال سکتے ہو، نہ تم جانور کا دودھ نکال سکتے ہو، نہ بکرا ذبح کر سکتے ہو، نہ تم جوتے بنا سکتے ہو، نہ کپڑے سی سکتے ہو، نہ آئرن سمتھ ہو، نہ کارپینٹر ہو، نہ پلمبر ہو، نہ میسن ہو، نہ برک لیئر ہو۔ تمہارا کیا کام ہوگا اس وقت جب نوکریاں ختم ہو جائیں گی؟ تو تمہارا کیا کام ہوگا اس وقت جب انٹرنیٹ بند ہو جائے گا؟ تو ایک جنریشن زی کا نوجوان مجھے ملا،
تو کہتے ہیں جی آپ لوگ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ابھی تک پرانے فرسودہ خیالات رکھتے ہیں, ہم جین زی کے لوگ ہیں, ہم انٹرنیٹ پر فری لانسنگ کرتے ہیں. بڑا طنز کیا اس نے ہمارے اوپر. میں نے کہا بیٹا بڑی اچھی بات ہے, یہ بتاؤ اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا کسی دن پھر کیا کرو گے؟ اب چپ خاموش, کہ ساری زندگی انٹرنیٹ کی ایک چھوٹی سی تار پہ گھومتی ہے, آگے کچھ سوچے ہی نہیں, کیونکہ نہ جسمانی طور پر تیار ہیں, نہ ذہنی طور پر تیار ہیں, نہ کوئی ہنر جانتے ہیں, نہ ادب جانتے ہیں, نہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے, نہ ماں باپ بتاتے ہیں, نہ خود شوق ہے. اب کیا کریں؟ انٹرنیٹ کی تار بند ہو گئی تو بیٹا کیا کرو گے؟ یہ نیپال میں اتنا بڑا فساد کیوں مچایا انہوں نے؟ پوری حکومت الٹ دی, طوفان مچ گیا, قتل و غارت ہو گیا, انٹرنیٹ کی تار بند کر دی انہوں نے, بس انٹرنیٹ بند ہو گیا بس. اور کیونکہ اور کوئی کام ہی نہیں جانتے تھے, وہ سڑکوں پہ نکل آئے, اور کیا کرتے. یہ جو ہماری جین زی ہے اس وقت, جو 25 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, یہ بغیر انٹرنیٹ زندہ ہی نہیں رہ سکتے, کیونکہ ان کو مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ تم نے تو جناب, میں تو جی سافٹ ویئر لکھتا ہوں, میں تو جی فری لانسنگ کرتا ہوں, میں تو ویڈیو گیمز بناتا ہوں, میں تو. بہت اچھی بات ہے بیٹا کرو, لیکن اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. میں کہ یہی تو پرابلم ہے تمہاری, یہی تو سوچ کے ہم تمہیں بتا رہے ہیں. یہی بات تو سیدی رسول اللہ نے دین میں تمہیں سکھائی تھی, جو دین تم جانتے نہیں, وہ احادیث جو تم نے پڑھی نہیں, چونکہ تم کو پڑھائی نہیں گئی, کبھی تم کو بتایا نہیں گیا کہ تم کو معاشی طور پر بھی آزاد ہونا ہے. تم کو ہمیشہ پروگرامنگ یہ کی گئی کہ تم نے غلام رہنا ہے. جس فری لانسنگ کو تم سمجھ رہے ہو کہ تم فری لانسنگ کر رہے ہو, وہ بھی تم ایک انٹرنیٹ کی چھوٹی سی تار کے غلام ہو, وہ فری لانسنگ نہیں ہے. تمہیں اجازت اتنی دی گئی ہے, تمہاری رسی اتنی لمبی کی گئی ہے کہ کھوٹے سے تمہیں جو باندھا گیا ہے, ایک بکری کی رسی اگر لمبی کر دی جائے تو وہ آزاد نہیں ہو جاتی, صرف رسی لمبی ہوتی ہے اس کی, بندھی وہ کھوٹے سے ہی ہوتی ہے. مرد آزاد وہ ہوتا ہے جو نظام ادھر سے ادھر ہو جائے, حکومتیں تبدیل ہو جائیں, دنیا بدل جائے, وہ اللہ کے فضل سے معاشی طور پر آزاد ہے, اپنا کام کر سکتا ہے, اپنے ہاتھ میں ہنر ہے, اس کے ہر یہ چیز ہنر ہے. تمہیں اگر زبانیں سیکھو, تمہیں اگر زبان آتی ہے, ایک معلم بھی بہت بڑا کام ہے, لوگوں کو تعلیم دینا, لوگوں کو سکھانا, لوگوں کو بتانا. سیدی رسول اللہ کا ایک اس میں مبارک معلم بھی ہے. آپ تعلیم دینے والے یا معلم, آپ تاجر بھی ہیں, آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں, آپ نے کاشتکاری بھی کی ہے, آپ المعلم بھی ہیں. تم یا تو معلم ہو, لوگوں کو سکھاؤ, لوگوں کو تعلیم دو, لوگوں کو انسان بناؤ, لوگوں کا تزکیہ کرو, لوگوں کی طہارت کرو, لوگوں کو پاک کرو, ان کے ظاہر اور باطن کو. یہ بہت بڑا کام ہے, قوم سازی ہے, قوموں کی تعمیر ہے. یا تم اپنے ہاتھ میں ہنر رکھتے ہو, سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. ایکچولی آنے والے دور میں خود اب مغرب میں بھی وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو 19ویں صدی کے لائف سٹائل پر جانا پڑے گا. وہ تمام لوگ جو اپنے ہاتھ میں بیسک ہنر رکھتے ہیں, جیسے کہا پلمبنگ, کارپینٹر, میسن, برک لیئنگ, مکان بنانے والے, کپڑے سینے والے, جوتے بنانے والے, کھانا پکانے والے, یہ ہنر جن لوگوں کے پاس ہے وہ اپنی روزی گزارا کر سکیں گے, مشکل سے مشکل وقت میں بھی دوسروں کے کام آ سکیں گے, اپنے گھر والوں کو سنبھال سکیں گے. جو سمپل کلرک کی نوکری کرتے رہے, چاہے ملٹی نیشنل کی ہو یا سرکاری نوکری ہو یا کسی پرائیویٹ ادارے کی نوکری ہو, جس دن وہ نوکری ختم ہوئی, یہ لوگ لٹرلی سڑکوں پر آ کر بھوکے پیاسے مریں گے, کہ کمانے کا اور کوئی طریقہ نہیں جانتے. تجارت یہ بھی تجارت ہے کہ تم ایک جگہ سے مال خریدو, دوسری جگہ جا کے بیچو. ایک دکان لگا کر بیٹھ جاؤ, یہ بھی تجارت ہے. ایک سروسز اپنی پرووائڈ کرو, یہ بھی تجارت ہے. کہ تم نے پلمبنگ کی دکان کھول لی, کارپینٹری کی دکان کھول لی, میسن کی دکان, برک لیئنگ کی دکان, کنسٹرکشن کی دکان, جہاں پہ تمہارے پاس ہنر ہے, لوگ تمہارے پاس آتے ہیں, تم کام کرتے ہو, سروسز دیتے ہو, ان سے پیسے لیتے ہو, یہ بھی تجارت ہے. تمہارے پاس چھوٹا سا فارم ہے, یہ بھی تجارت ہے. یہ فارمنگ ہے تمہاری جو سیدی نے فرمایا. جانور پالو. بہت سارے لوگ پاکستان میں جو سمجھدار ہیں کر رہے ہیں. ایک ہمارا جاننے والا بچہ ہے, مشکل سے 2 کنال زمین تھی اس کے خاندان کے پاس, اس نے اس 2 کنال کی زمین میں نرسری کے پودے لگانے شروع کر دیے. سمجھدار لڑکا تھا, پڑھا لکھا تھا. ہمارے عام نرسریاں بالکل ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا تھا. اس نے باہر سے پودے منگوانے شروع کر دیے, نرسری میں رکھے, پودوں کے بارے میں جانا, ان کو پڑھا, ان کو سمجھا. 2 کنال کی زمین تھی, مہینے کا لاکھوں کروڑوں کماتا ہے, باہر سے پودے منگواتا ہے اور انٹرنیٹ پہ مارکیٹنگ کرتا ہے. اس کی بڑی اچھی کلائنٹیل اس نے بنا لی. لوگوں کے پاس گیا, ہاؤسنگ سکیمز کے پاس گیا, لوگوں کے گھروں میں گیا, ماشاءاللہ محنت کی اس نے. یہ بھی اس کی تجارت ہے, پودے خرید کے لاتا ہے, صرف 2 کنال کی زمین پہ بیٹھ کے پودے بیچ رہا ہے, اور ماشاءاللہ خوشحال ہو گیا. ہمارے اتنے جاننے والے ہیں جن کی گھر میں, جن کی بیویوں نے, بہنوں نے گھر میں کام شروع کر دیا. کوئی کباب بنا رہی ہے, گھر میں فروخت کر رہی ہیں, آن لائن مارکیٹنگ ہے. کوئی کپڑے سی رہی ہیں, گھر میں مارکیٹنگ آن لائن کر رہی ہیں. بہت ساری خواتین نے کر دی, ہماری اپنی ٹیم میں بچیاں کر رہی ہیں. یہ اللہ کے فضل سے ان کا گھر کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ان کی یہ چھوٹی چھوٹی تجارتیں ہیں جو چل رہی ہیں. بہت سی بچیاں ہیں ہماری جاننے والے میں جو گھر میں کپڑے سیتی ہیں, کپڑے سی کے بنا, ان کے ہاتھ میں ہنر ہے, وہ کپڑے سی کے فروخت کر رہی ہیں, آن لائن مارکیٹنگ کر رہی ہیں.
کپڑے ڈیزائن کر رہی ہیں، انوویٹ کر رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں، یہ ان کی تجارت ہے چھوٹی سی. بہت سے بچے لوگ ہم جانتے ہیں جو گھر میں سویٹر بنتے ہیں، سردیاں آنے والی ہیں، سویٹر کے آرڈرز لیتے ہیں آن لائن، سویٹر بن بن کے فروخت کرتے ہیں. اپنی بچیوں کو یہ ہنر سکھاؤ، اپنے بچوں کو ہنر سکھاؤ. یہ ہر بچی کو یہ کام آنا چاہیے. کھانا کیسے پکانا ہے، تو سویٹر کیسے بننا ہے، تو کپڑے کیسے سینے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہا وہ ہنر کے جو سروائیول بھی ہوں، اور وہ ہنر جو آپ کو رزق بھی دیں، وہ ہنر جو آپ کو معاشی طور پر آزاد بھی کر دیں. بے ہنر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. سیدی نے سخت تاکید فرمائی ہے اس بات کی. القاسم حبیب اللہ فرمایا گیا ہے کہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے. سوچو، ہاتھ سے کام جاب کرنے والے کو نہیں کہا، یہ ہاتھ سے کام کرنے والے کو کہا ہے. چاہے وہ ہاتھ سے محنت کر کے، بھاگ دوڑ کر کے تجارت کرے، کہ ہاتھ سے مزدوری کرے، کہ ہاتھ سے کارپینٹر ہو، پلمبر. ہم سمجھتے ہیں ہاتھ سے کام کرنے والا صرف مزدور ہے جو زمین کھودتا ہے، صرف وہ نہیں ہے. کہا ہاتھ سے کام کرنے والا ہر وہ شخص جو ہنرمند ہے. آپ جائیں نا، یہ اسلام آباد میں جو لوک ورثہ میوزیم انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، جہاں پہ پورے پاکستان کے جو کرافٹسمین ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، اپنا سٹال لگاتے ہیں. دیکھیں کیسا کیسا ہنر ہے لوگوں کے پاس. کوئی کشیدہ کاری کر رہا ہے، تو کوئی لکڑی پہ کام کر رہا ہے. تو اب اس میں بھی دو طرح کے ہنر ہیں نا. ایک ہنر وہ ہے کہ جو سروائیول ہے، جیسے کہا کارپینٹر، میسن، پلمبر، یہ سروائیول ہنر ہے. اور دوسرے ہنر ہیں جو آرٹسٹک ہیں. آرٹسٹک ہے کہ شیشے پہ رنگ کر دیا آپ نے، تو کپڑوں پہ نقش و نگار بنا دیا آپ نے. ظاہر ہے یہ سب بھی ہنر تو ہے، لیکن یہ سروائیول ہنر نہیں ہے. مصیبت کے وقت میں آپ کو یہ سروائیو نہیں کرائے گا. لیکن اگر آپ کو کاشتکاری آتی ہے، فارمنگ آتی ہے، پلمبنگ ہے، کارپینٹری ہے، تو آپ اپنے لیے گھر بنا سکتے ہیں، اپنا سروائیو کر سکتے ہیں، اپنے لیے دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں، لوگوں کے گھر بنا سکتے ہیں، سروسز اپنی دے سکتے ہیں. ظاہر ہے مشکل وقت میں جب قیامت ٹوٹے گی تو کوئی اس وقت اپنے شیشے پہ نقش و نگار تو نہیں بنوائے گا. تو کچھ آرٹسٹک سکلز ہیں اور کچھ سروائیول سکلز ہیں. اپنے بچوں کو سروائیول سکل سکھائیں، خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. جب ہمارے جیسے کہا نا کہ نبیوں سے لے کر ہمارے بادشاہوں تک سب کو یہ بات معلوم تھی اور سب کے لیے لازم تھی کہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں. بے ہنر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. یہ پچھلے 100 سال کا عذاب ہے لارڈ میکالے کا، جو تعلیمی نظام انہوں نے بنا کر مسلط کیا ہے. ہمارے سارے سے بڑے بڑے اسکول، سٹی، بیکن ہاؤس، تو فرابلز، بڑے بڑے سرکاری یا پرائیویٹ، جس مرضی اسکول کا نام لے لیں، بچوں کو اتنا نکما نکال رہے ہیں. کوئی دھیلے کا فائدہ نہیں ہے ان اسکولوں میں بچوں کو بھیجنے کا کہ انہوں نے اس کے بعد او لیول کرانا ہے، پھر اے لیول کرانا ہے، پھر آپ کو کسی ملٹی نیشنل میں نوکری کے لیے تیار کرنا ہے. آپ کو چھوٹی عمر سے ہی غلامی کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے. نہ آپ دین جانتے ہیں، نہ اخلاق جانتے ہیں، نہ تہذیب جانتے ہیں، نہ ادب جانتے ہیں، نہ شریعت جانتے ہیں، نہ سنت جانتے ہیں، نہ آپ کے اندر کوئی مسلمانوں کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ ہے. آپ کو صرف تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ملٹی نیشنلز کا غلام بننا ہے. آپ کی معراج ہے کہ آپ کو کسی ملٹی نیشنل میں نوکری مل جائے، بس وہیں پہ جائیں، 30 سال 40 سال نوکری کریں، وہیں ریٹائر ہوں، وہیں پینشن لیں اور فوت ہو جائیں. وہ جو اکبر الہ آبادی کا شعر تھا نا کہ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ تعلیمی نظام ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، بس یہ تمہاری زندگی. اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ تم سارے ویکسین لگوا کے مر جاؤ. خام خواہ زندہ رہنے کا فائدہ. انسان زندہ رہے تو کسی مقصد سے رہے، اللہ کے دین کے لیے رہے. اس لیے رہے کہ میں نے بیت المقدس شریف کو آزاد کرانا ہے، اس لیے زندہ رہے کہ میں نے غزوہ ہند کرنا ہے، اس لیے زندہ رہے کہ میں نے سیدی رسول اللہ کی فوج بننا ہے، اس لیے زندہ رہے کہ میں نے خلافت الہمناج النبوہ قائم کرنی ہے، اس لیے زندہ رہے کہ میں نے فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا انتقام لینا ہے، اس لیے زندہ رہے کہ میں نے 47 کے ظلم کا انتقام لینا ہے، اس لیے زندہ رہے کہ میں نے 71 کے ظلم اور قتل عام کا انتقام لینا ہے. زندگی کا کوئی مقصد تو ہو تمہارے یہاں، کوئی اعلیٰ مقصد تو تمہارے سامنے ہو. وہ اعلیٰ مقصد اس لیے تمہارے سامنے پیدا نہیں ہوتا جو بابا اقبال نے کہا نا کہ فرعون نے خواہ مخواہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اس کمبخت کو کالج کی نہ سوجی. کالج بنا دیتا تب بھی بچے مارے جاتے، ان کی روح مر جاتی، ان کا ضمیر مر جاتا، ان کا اخلاق مر جاتا، ان کا دین مر جاتا، بچے ختم ہو جاتے. خام خواہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا تھا. اس کو چاہیے تھا کہ وہاں انگریزی کالج بنا دیتا جیسے پاکستان میں کھلے ہوئے، پوری نسل خود ہی ہلاک ہو جاتی. اگر تمہاری زندگی کا مقصد سیدی رسول اللہ کے دین کی خدمت نہیں ہے، اگر تم اپنے آپ کو معاشی طور پر آزاد نہیں کرتے، اگر تم اسی کفر کے نظام میں، اسی کے تعلیمی نظام میں اپنے آپ کو شامل رکھتے ہو، تو پھر تمہارے زندہ رہنے، تمہارے ہلاک ہونے، تمہارے مر جانے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس دنیا کو تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بہتر ہے نہ ہو. لیکن اگر تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے سیدی رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، مرد آزاد بننا ہے، اس دنیا کو تبدیل کرنا ہے، سیدی کے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو جہاں اور باتیں تم کو بتائیں ہیں وہاں پر معاشی طور پر بھی تم کو آزاد ہونا ہوگا. تمہیں نوکریاں چھوڑ کر یا نوکری کرتے رہو لیکن ساتھ ہنر بھی سیکھو. اپنے ساتھ سکل سیٹ تمہارا اتنا ہونا چاہیے، ٹیکنیکل اور سکل نالج تمہارے پاس اتنی ہونی چاہیے کہ جب اللہ نہ کرے
ملک کسی جنگ میں داخل ہو، غزہ جیسی آزمائش آئے، غزوہ ہند ہو، جو مسلمان ملکوں کا حال ہو رہا ہے اس طرح کا کوئی حال ہو، تو تم خود بھی اپنے لیے کرامت ہو سکو اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی کرامت ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ اور تمہاری لاش کو گھسیٹتے پھریں ہر جگہ اور منہ میں تمہارے نوالا ڈالتے رہے، کیونکہ تم کسی کام کے نہیں ہو، نہ جنگ کر سکتے ہو، نہ جہاد کر سکتے ہو، نہ جسمانی طور پر مضبوط ہو، نہ کوئی ہنر جانتے ہو، نہ جانور پال سکتے ہو، نہ زراعت کر سکتے ہو، نہ گائے کا دودھ نکال سکتے ہو، نہ مرغی ذبح کر سکتے ہو، پھر تم مر کیوں نہیں جاتے یار خام خواہ بوجھ بنے ہوئے مسلمانوں پہ؟ کچھ تو کرنے کے قابل ہو نا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک سپاہی بن جاؤ، کم از کم مجاہدین کا سامان اٹھانے کے قابل ہو، جسمانی طور پر اتنے مضبوط ہو کہ تم ان کی خدمت کر سکو یا کھانا پکا کے کھلا سکو۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہی کہا کہ یار ٹیکہ لگوا کے مر جاؤ، تمہارا ہونا اس امت کے لیے بوجھ ہے، تمہارے نہ ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بہت سختی سے ہم تاکید کر رہے ہیں کہ خود بھی ہنر سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی ہنر سکھائیں، تجارت کریں بچوں کو بھی تجارت سکھائیں، زراعت کریں اپنے بچوں کو بھی زراعت سکھائیں۔ ہر انسان اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہم نے یہی سعیدی کی آپ کو احادیث شریف تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، سیرت مبارکہ میں آپ کو اتنے واقعات ملتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے اسکول میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی سعیدی کے پاس آیا مدد مانگنے کے لیے، تو سعیدی نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے 2-4 درہم نکالے۔ سعیدی نے فرمایا جاؤ اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ اور رسی خرید کے لاؤ۔ وہ گیا کلہاڑی اور رسی خرید کر لے آیا۔ سعیدی نے فرمایا جاؤ پہاڑ پہ لکڑیاں کاٹو اور لا کے فروخت کرو، اور چند دن کے بعد آ کے مجھے حالت بتانا۔ وہ چند دن کے بعد سعیدی کے پاس واپس آئے، سعیدی آپ کی برکت سے بہت زیادہ میں خوشحال ہو گیا ہوں، میں لکڑیاں کاٹتا ہوں بیچتا ہوں بازار میں جا کر، اور ماشاءاللہ اللہ نے میرے حالات ٹھیک کر دیے، میں خوشحال ہو گیا ہوں۔ اگر سعیدی اس کو امداد میں کچھ پیسے دے دیتے اور کہتے چلے جاؤ، وہ کھا پی کے ختم کر دیتا۔ ساری سنت مبارکہ میں ہم کو سعیدی کی ایک بات نظر آتی ہے کہ آپ آدمی کو اپنے پیروں پر خود کھڑا کرتے ہیں۔ صدقہ دینے کی تاکید ہے، سخت تاکید ہے صدقہ دینے کی، لیکن توجہ اس بات کے اوپر ہے، ساری پلاننگ و تربیت اس بات کی ہے کہ تم صدقہ دینے والے بنو، صدقہ لینے والے نہ بنو۔ اسی لیے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو نصیب کرے، یہ نصیحتیں قیمتی ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑیں۔ آنے والا دور ہائی ٹیکنالوجی کا بھی ہے اور پتھر کا دور بھی ہے، آپ کو دونوں دوروں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ بات آپ کو تسلی سے سمجھا دی ہے، اور سیدی رسول اللہ نے اپنی سنت مبارک میں سختی سے تاکید فرمائی ہے اس کی۔ سیدی نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ اذان ہم نے دے دی ہے، بات تم تک پہنچا دی ہے، نصیحت پکڑنا تمہارا کام ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔